ایک لڑکی تھی، اتنی عبادت گزار تھی کہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اسے بہکائیں، اسے عبادت سے روک دیں، لیکن شیطان نے اپنے پورے زور آزما لیے لیکن لڑکی کو بہکا نہیں سکا۔ ہر دن نئی نئی ترکیبیں سوچتا کہ اس لڑکی کو بہکایا جائے، لیکن جس کو اللہ پر یقین پختہ ہوتا ہے تو پھر کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لڑکی عبادت کرتی رہتی اور یہ اپنے الگ الگ ہتھ کنڈے اپناتا لیکن ناکامیاب ہو جاتا۔ ایک دن کیا ہوا، اس نے لاکھ جب ایسی کوششیں کی اور ناکام رہا تو اس نے ایک بڑی سازش کے تحت ایک خفیہ ترکیب نکالی، اور اس نے اپنے من ہی من میں سوچ لیا کہ بالکل اس ترکیب سے یہ لڑکی اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے گی۔ اپنے جو بھی اس کے چیلے تھے، جو بھی اس کی برادری کے لوگ تھے، شیطان اکٹھا کر کے اور اس نے منصوبہ بنایا، ترکیب نکالی کہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت چہرہ دھارن کریں گے، بہت ہی خوبصورت چہرہ اپنا بنائیں گے، خوبصورت لڑکے کی شکل میں اس کے سامنے جائیں گے، اور جب خوبصورت لڑکے کی شکل ہوگی اور ایسا چہرہ کہ چاند بھی شرما جائے، تو ایسا چہرہ جب اس لڑکی کے سامنے جائے گا تو یہ تو بس میری طرف کھینچی چلی آئے گی، عبادت سے دور ہو جائے گی، یہ پھر عبادت میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ تو اس نے اپنا جو روپ تھا بدل لیا، اپنا چہرہ چینج کر لیا، اور ایسا روپ اس نے دھارن کیا کہ اتنا حسین و جمیل بن گیا کہ چاند بھی شرما جائے، اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل۔ اور وہی کہتے ہیں کہ جس کو اللہ پر یقین پختہ ہو تو پھر کوئی بھی اسے نہیں گرا سکتا۔ تو شیطان نے اپنی شکل کو تبدیل کیا اور ایک خوبصورت لڑکے کی صورت اختیار کی اور لڑکی کے سامنے آیا۔ لڑکی جب عبادت سے فارغ ہوئی تو لڑکی نے جیسے ہی نظر اٹھا کے دیکھا تو لڑکی نے اس کا چہرہ دیکھا کہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، گر گئی۔ شیطان خوش ہو گیا، لڑکی بے ہوش ہوئی، شیطان خوش ہو گیا کہ دیکھو دیکھو، اپنے چیلوں کو بلانے لگا، اپنی برادری و قبیلے والوں کو بلانے لگا کہ دیکھو میں نے اس کو آج فیل کر دیا، یہ آج عبادت سے بہت دور ہو گئی، یہ میرے چہرے میں گم ہو گئی، اب دیکھو یہ جیسے ہی اٹھے گی تو میری طرف بھاگتی ہوئی چلی آئے گی۔ شیطان بہت خوش، اس کے چیلے چاپڑے بہت خوش۔ لڑکی جب اٹھی اس نے پھر انہی نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا تو پھر اب بے ہوش نہیں ہوئی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، پروردگار تو کتنا اچھا ہے کہ تو نے کتنا خوبصورت نوجوان بنایا، تو نے کتنا خوبصورت انسان پیدا کیا، یہ اتنا خوبصورت کہ چاند بھی شرما جائے، تو جس نے بنایا ہے وہ کتنا خوبصورت، وہ رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لڑکی یہاں پر بھی نہیں بہکی، اس نے کہا اب تو مجھے میرے اللہ سے اور زیادہ محبت ہو گئی، اب تو میں اللہ کی اور عبادت کروں گی، اب تو اللہ کی عبادت کرنے میں مجھے اور دل لگے گا، کیونکہ مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ بننے والا نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو بنانے والا چاہیے، کہ جس نے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، مجھے تو بس اس کو اب راضی کرنا ہے۔ تو اس لڑکی یہاں پر بھی یہ کامیاب ہو گئی اور شیطان فیل ہو گیا، اس کے جو بنائے ہوئے ہتھ کنڈے تھے یہ بھی ہتھ کنڈا اس میں شامل تھا، یہ بھی اس کا فیل ہو گیا، بس یہ جل گیا اور اسے بہت ہی شرمندگی ہوئی کہ یہ بھی میرا ہتھ کنڈا کامیاب نہیں ہوا، اور لڑکی عبادت سے دور نہیں ہوئی اور یہ طریقے اپنانے لگا۔ لیکن وہی ہوتا ہے کہ جو گھر میں، ہمارے گھروں میں اگر ایسا ماحول بن جائے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اللہ کی عبادت میں اگر لگ جائیں تو پھر کوئی بھی پریشانی انہیں آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول اگر ہو جائے ایسا کہ ہماری بہن، بیٹی، ماں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور پردے کا اہتمام کر لیں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ دیکھو، یہ بیٹی، یہ بھی ایک باپ کی بیٹی، اور اللہ سے اتنی قریب، اللہ کی عبادت سے اتنی قریب کہ اس کو شیطان کی پوری گروہ اس کو بہکانے پر لگی، لیکن اس کو نہیں بہکا پائی۔ ابھی یہی اس کی ترکیبیں چل رہی تھی کہ اسی دوران اس شہر کا جو بادشاہ تھا اس کے کنگن چوری ہو گئے۔ تو کنگن چوری ہوئے تو اس نے اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کے یہاں سے کنگن چوری ہوئے ہیں، تو جس کے پاس وہ کنگن مل گئے اور پتہ چل گیا کہ اس شخص نے چرائے ہیں تو یہ سمجھو کہ اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے، اس کے پیر بھی کاٹ دیے جائیں گے اور اس کو کڑی سزا ملے گی۔ تو شہر میں مشہور ہو گیا کہ بادشاہ کے کنگن چر گئے، بادشاہ کے۔ شیطان کو جب معلوم چلا اسے موقع مل گیا، اس نے کہا چلو اس بار تو بس اس کو عبادت سے دور کر دیا جائے گا، اس کو سزا دلوا دی جائے گی۔ یہ اتنے ہتھ کنڈوں
کے ذریعے سے بھی ناکامیاب نہیں ہوئی اور اللہ کی عبادت سے دور نہیں ہوئی، چلو یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ یہ بادشاہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے گیا، داڑھی سفید کر لی، چہرہ عجیب کر لیا، بادشاہ کے پاس گیا، کہا میاں تمہارے جو کنگن چورے ہیں میں جانتا ہوں کہاں ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا ایک لڑکی ہے اس کے پاس ہے اور وہ عبادت گزار ہے، دن رات عبادت کرتی رہتی ہے، لیکن چور ہے، کنگن چرائے آپ کے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسی بات ہے کہ عبادت بھی کرتی ہے، اللہ کو راضی بھی کرتی ہے اور چوری بھی کرتی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میاں میرے پاس ثبوت ہے۔ کا ثبوت کیا ہے؟ کہا میں نے اس کو پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر اسے پکڑ کے لاؤ۔ سپاہیوں کو بھیجا، سپاہی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نماز پڑھ رہی تھی، عبادت کر رہی تھی۔ جب عبادت سے فارغ ہوئی کہا مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو، آپ لوگ کون ہو؟ کہا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، چلو بادشاہ کے پاس۔ کہا میں کیوں جاؤں؟ کہا تم نے بادشاہ کے کنگن چرائے۔ کہا یہ کیسا الزام ہے، مجھے میری عبادت سے دور مت کرو، میں اللہ کو راضی کرنے پر لگی ہوں، عبادت کرنے پر لگی ہوں، اور تم لوگ ایسے آ کے مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو، مجھے معاف کرو، تم لوگ جاؤ، میں کوئی چور نہیں ہوں۔ سپاہیوں نے کہا اچھا ناٹک ہے، کوئی بات نہیں، جلدی پکڑی جاؤ گی، چلو بادشاہ کے پاس۔ دن رات عبادت، اور یہ جھوٹی عبادت دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تم بدنام کر رہی ہو عبادت کرنے والوں کو، تم بدنام کر رہی ہو عبادت کو، نام دے رہی ہو عبادت کا اور کر رہی ہو چوری، کنگن چرائی ہو بادشاہ کے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، مولا یہ کیا بات ہے؟ باہر سپاہی